اللہ اللہ کا پروردگار ہے، اس کو پالنے والا ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور دنیا میں جب کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو حقیقت میں اس کے پالنے والے کی، اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو ایک دلیل تو اس دعوے کی ہوئی رب العالمین، اور دوسری دلیل یہ الرحمن الرحیم بھی، کہ وہ ذات کے جو رحمت والی ہے، جس کی رحمت عام بھی ہے، جس کے لیے الرحمن فرمایا گیا، اور جس کی رحمت تام بھی ہے یعنی مکمل بھی ہے، جس کے لیے الرحیم فرمایا گیا۔ تو در حقیقت قابل تعریف تو وہی ذات ہونی چاہیے جو اتنی زبردست رحمت کی مالک ہو کہ اس کی رحمت سب پر وسیع بھی ہو، اور جس پر ہو وہ بہت عمق کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ اور مکمل طور سے ہو۔ تو یہ ایک طرح سے دوسری دلیل ہے اس دعوے کی کہ الحمدللہ۔ دوسرا پہلو اس دوسری آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی دوسری صفات کے بجائے جو صفتیں نقل فرمائی ہیں وہ ہیں الرحمن اور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، بلکہ باری تعالیٰ کے جو 99 اسماء حسنہ کہلاتے ہیں ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی باری تعالیٰ کی صفت پر مشتمل ہے۔ وہ صرف رحمان اور رحیم ہی نہیں ہے، رزاق بھی ہے، ذو القوہ بھی ہے، متین بھی ہے، مجید بھی ہے، وہ حمید بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے، وہ سریع الحساب بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، وہ قاہر بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اور بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ لیکن اس سورہ فاتحہ میں جو در حقیقت پورے قرآن کریم کی تمہید بھی ہے اور اس کا خلاصہ بھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دوسری صفات کے بجائے الرحمن الرحیم دو صفتوں کا ذکر فرمایا، اور دونوں کا تعلق رحمت سے۔ اس میں ایک تو یہ نقطہ ہے کہ یہ الحمدللہ کی دلیل ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، تمام تعریفیں اللہ کی کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ سب پر رحم کرنے والا ہے۔ جو رحم کرنے والا ہوتا ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہوتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں تو بہت سی صفات ہیں، لیکن ہم بندوں کے لیے باری تعالیٰ کی صفت رحمت یہ سب سے زیادہ مقدم اور سب سے زیادہ سابق ہے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب، اس سے سبقت لے گئی۔ یعنی باری تعالیٰ بندوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو اصل صفت باری تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اسی رحمت کی صفت کو اصل قرار دینے کی طرف، یا اس کو فوقیت اور سبقت دینے کی غرض سے بظاہر یہاں اور صفتوں کو چھوڑ کر الرحمن الرحیم کی صفتیں اختیار فرمائی گئی ہیں۔ اس میں ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں کچھ جذبہ رحمت کا بھی ہوتا ہے، محبت کا بھی ہوتا ہے، اور کچھ غصہ اور دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی جتانے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ دونوں قسم کی صفتیں انسان میں بھی پائی جاتی ہیں، اور چونکہ بندوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں اپنی بساط کی حد تک اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو،
تو ایک طرح سے سبق یہ ہے کہ جب اللہ جل جلالہ کی صفتوں میں رحمت کی صفت سبقت لے گئی ہے غضب کی صفت پر، تو اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، تمہاری زندگی میں بھی تمہاری رحمت اور محبت کی صفت تمہارے غصے، تمہارے غضب، تمہارے انتقام وغیرہ کے جذبات پر غالب آنی چاہیے۔ تم اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ بھی رحمت کا برتاؤ کرو، اور جب تک کہ کوئی شدید ضرورت پیش نہ آ جائے اس وقت تک غضب اور دوسروں کے ساتھ لڑائی یا اس کے ساتھ ناراضگی کا رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ حتی الامکان رحمت کی صفت کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اسی معنی میں ایک حدیث بھی آئی، اور وہ حدیث ایسی ہے کہ پہلی صدی ہجری سے آج تک اس حدیث کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ جب کوئی طالب علم یا شاگرد اپنے استاد کے پاس حدیث کا درس لینے کے لیے پہنچتا تو استاد اس کو سب سے پہلے یہ حدیث سناتے تھے۔ اسی لیے اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ حدیث ہے کہ جو حضرت سفیان ابن عیینہ سے لے کر ہم تک یہ اس طرح پہنچی ہے کہ جب بھی کسی شاگرد نے کسی استاد سے حدیث پڑھنے کی درخواست کی تو سب سے پہلے حدیث جو اس کو سنائی گئی وہ یہ تھی۔ اور اس سے اس حدیث کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلم معاشرے میں اس حدیث کو کیا مقام دیا گیا تھا کہ اس کے نتیجے میں سب سے پہلے یہ پڑھایا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اور باتیں بعد میں ہیں، پہلے یہ حدیث اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کا اہتمام کرو۔ وہ حدیث کیا ہے؟ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الراحمون یرحمهم الرحمن، جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان، جب تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اس کی ربوبیت پر اور اس کی صفات جلال و جمال و کمال پر ایمان لائے ہو، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت کا کچھ عکس اپنی زندگی میں پیدا کرنا چاہیے کہ وہ رحمان جو تمام کائنات پر رحم کر رہا ہے، اس کی رحمت کی ایک جھلک تمہارا وجود بھی ہے، تمہاری بقا بھی ہے، تمہاری صحت بھی ہے، تمہارا رزق بھی ہے۔ اسی باری تعالیٰ کے اس صفت رحمت کو اپنے اندر اس طرح پیدا کرو کہ تم بھی دوسروں پر رحم کرو، تو رحمان تم پر رحم کرے گا۔ اور زمین والوں کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرو تو آسمان والا تم پر رحمت نازل فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت اگرچہ باری تعالیٰ کی ایک صفت کا بیان کرنا اس کا مقصود ہے اور ایک دعوے کی دلیل بھی ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم اپنی رویوں میں رحمت کو غالب رکھیں اور غضب کو، غصے کو، ناراضگیوں کو یہ پیچھے رکھیں، بغیر شدید ضرورت کے، بغیر کسی
شدید حاجت کے ہم غصے اور ناراضگی سے پرہیز کرتے ہوئے رحمت اور محبت کا پیغام دنیا کو دیں اور رحمت اور محبت ہی کی اس حق کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں۔ اب یہ کچھ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آدمی کو اپنے غضب کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے، وہ بظاہر رحمت کے خلاف نظر آتا ہے، لیکن وہ استثنائی صورتیں ہیں اور ان مواقع پر غصہ کرنا ہی شریعت کا تقاضا ہے اور عقل کا بھی تقاضا ہے، لیکن اصل معاملہ، اصل رویہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا اور محبت کا ہونا چاہیے۔ یہ سبق ہمیں سورہ فاتحہ کی دوسری آیت سے مل رہا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کی تیسری آیت ہے جس کے الفاظ ہیں مالک یوم الدین، اور اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جو روز جزا کا مالک ہے۔ در حقیقت دین کا لفظ عربی زبان میں بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں جو معنی مراد ہیں وہ ہے بدلہ۔ کسی بھی عمل کا کوئی بدلہ دیا جائے، چاہے وہ اچھا بدلہ ہو یا برا بدلہ ہو، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے، برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے تو اس کو دین کہا جائے گا۔ اور یوم الدین کے معنی ہوئے کہ وہ دن جس میں لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جس کو اختصار کے نقطہ نظر سے ہم روز جزا سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دن جس میں جزا دی جائے گی، اور جزا میں سزا بھی داخل ہے۔ یعنی اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھے اعمال کا بدلہ ثواب کی صورت میں، اور اگر برے اعمال ہیں تو ان کا بدلہ جہنم کی سزا کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئے گا۔ تو اس آیت میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں جو بات سب سے پہلے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، اور ہر آن ہر چیز کا مالک ہے، اس دنیا میں بھی۔ اور جو ظاہری طور پر ہمیں ملکیتیں نظر آتی ہیں کہ کوئی شخص روپے پیسے کا مالک ہے، کوئی دکان کا مالک ہے، کوئی مکان کا مالک ہے، تو یہ ملکیتیں در حقیقت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں اور مجازی نوعیت کی ہیں۔ حقیقی ملکیت تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، قرآن کریم نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی تمام ملکیت اللہ ہی کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے اور ہر وقت مالک ہے، ہر آن مالک ہے، تو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ کیوں فرمایا کہ جو روز جزا کا مالک ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں جو قابل نظر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خاص طور پر روز جزا کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ کو مجازی قسم کی ملکیتیں بھی بہت سی نظر آتی ہیں۔ یعنی جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ کوئی دکان کا مالک ہے، کوئی مکان کا مالک ہے، کوئی روپے پیسے کا مالک ہے، کوئی کسی ملک کا بادشاہ بنا ہوا ہے، تو ظاہری طور پر اور مجازی طور پر ملکیتیں دنیا کے اندر دوسروں کی بھی نظر آتی ہیں، لیکن جب قیامت کے دن آئے گا، آخرت برپا ہوگی، تو اس وقت یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں رہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہوگی، نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ زمین ہوگی، نہ جائیداد ہوگی، نہ مکان ہوں گے، نہ دکان ہوگی، نہ تجارت ہوگی، نہ تجارتی سامان ہوگا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ کما بدأنا اول خلق نعید، ہم نے جس طرح تمہیں دنیا میں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اس طرح پیدا کیا تھا کہ نہ تمہارے جسم پر کپڑا تھا اور نہ تمہارے ہاتھ میں کوئی دولت تھی، اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے آخرت کے اندر، اس وقت میں تمہارے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے اور کوئی چیز تمہاری ملکیت میں نہیں ہوگی۔ تو وہاں صورتحال ایسی ہوگی کہ اس میں جو ظاہری ملکیتیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں وہ بھی سب فنا ہو جائیں گی، اور اس وقت میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بھی مالک نہیں رہے گا، کسی بھی چیز کا مالک نہیں رہے گا۔
اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا اور اس کی حدیث میں تشریح آئی ہے کہ جب ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو للہ الواحد القہار، اس وقت تو ایک ہی اللہ کی بادشاہی ہوگی جو سب پر غالب ہے۔ تو ایک تو پہلو اس میں یہ ہے کہ اس لیے خاص طور پر مالک یوم الدین فرمایا گیا کہ یوں تو مالک آج بھی ہر چیز کا ہے، ہر وقت ہے، لیکن یوم الدین میں، یوم جزا میں، جس دن جزا و سزا کا وقت آئے گا، اس وقت میں یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ہر چیز کا مالک ظاہری اعتبار سے بھی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم الدین کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، وہ جس کو چاہے گا جزا دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اگرچہ اپنے عدل و انصاف کے مطابق کرے گا، اور کوئی بات اللہ تعالیٰ کی عدل و انصاف سے باہر نہیں ہو سکتی، لیکن کوئی بھی اس کو مجبور کرنے والا نہیں، کسی کا اس کے اوپر دباؤ نہیں۔ مثلا اگر کسی کو جنت دینی ہے یا ثواب عطا کرنا ہے تو یہ کسی کے دباؤ کے تحت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مالک الملک ہونے کی حیثیت میں وہ جزا اس کو دے گا۔ تو اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو بدلہ عطا فرمائیں گے اعمال کا، وہ خالصتاً اپنی ملکیت، اپنے اختیار اور اپنی مشیت کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ کسی کا بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی حق پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ چونکہ میں نماز پڑھتا تھا لہذا میرا حق ہے، میں بذات خود اس بات کا مستحق ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ثواب دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گویا مجبور ہے اس بات کے اوپر کہ مجھے ثواب دے۔ یہ کہنے کا کسی کو حق حاصل نہیں، کیونکہ جو کچھ بھی وہاں پر ثواب ملے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ملے گا، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی نیک نظر آتے ہوں، لیکن وہ سب متناہی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، اور آخرت کا جو ثواب ہے وہ لامتناہی ہے۔ لہذا کوئی بھی عمل اپنی ذات میں آخرت کے لامتناہی ثواب کا استحقاق نہیں رکھتا، البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اس کو آخرت کی ابدی نعمتوں کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ لہذا اس طرف بھی اشارہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وہاں پر ثواب عطا فرمائیں گے وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں، بلکہ اپنے مالک ہونے کی حیثیت میں عطا فرمائیں۔ سورہ فاتحہ کی ان 3 آیتوں کی الگ الگ تفسیر اور تشریح سمجھنے کے بعد ان تینوں آیتوں پر ایک اور نقطہ نظر سے اور ایک اور زاویے سے ذرا نگاہ ڈالتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جن بنیادی عقائد کی طرف دعوت دیتا ہے ان میں 3 عقائد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، یعنی اسلام ان 3 عقائد پر ٹھیک ٹھیک ایمان لانے کا نام ہے۔ ان میں سے ایک عقیدہ ہے توحید، اور ایک ہے رسالت، اور ایک ہے آخرت۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ اس کائنات کا واحد خالق اور مالک اور معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خدائی میں شریک نہیں۔ یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ دوسرا عقیدہ رسالت ہے۔ رسالت کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبر بھیجتے رہتے ہیں، اور ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اس وحی کے ذریعے وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور اس رسالت کا اختتام نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ہوا۔ تیسرا عقیدہ آخرت کہلاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک آخرت کی زندگی آنے والی ہے جو ابدی ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس میں
انسانوں کو اس دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال کا بدلہ اچھے ثواب کی صورت میں، اور برے اعمال کا بدلہ جہنم اور دوزخ کی سزا کی صورت میں۔ یہ تین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ اگر سورہ فاتحہ کی ان تین ابتدائی آیتوں پر اچھی طرح غور کیا جائے تو در حقیقت ان میں ان تین بنیادی عقائد کی طرف ایک واضح اشارہ بھی موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلی آیت میں توحید کا اشارہ موجود ہے، دوسری آیت میں رسالت کا، اور تیسری آیت میں آخرت کا۔ پہلی آیت میں سب سے پہلے تو الحمدللہ فرمایا گیا، جس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اور اسی سے یہ بات نکل سکتی ہے کہ جب تمام تعریفیں اللہ کی ہیں تو وہ اسی لیے ہیں کہ وہی تنہا خالق و مالک ہے تمام کائنات کا۔ اگر اس کی خدائی میں کوئی اور معاذ اللہ شریک ہوتا تو وہ بھی تعریف کا مستحق ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی تنہا تعریف کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ تنہا خدا ہے، وہی معبود ہے، اور اس کے ساتھ خدائی میں کوئی اور شریک نہیں۔ پھر اسی کے اندر دوسرا جو لفظ ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس میں بھی توحید کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے، انسانوں کے جہان کا بھی، جنات کے جہان کا بھی، فرشتوں کے جہان کا بھی، جمادات کا بھی، نباتات کا بھی، ہر چیز کا پروردگار وہ ہے، تو پھر عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت میں شریک کرنا کسی طرح بھی معقول بات نہیں ہوگی۔ تو اس طرح الحمدللہ رب العالمین میں توحید کے عقیدے کی طرف اشارہ بھی ہے، اور در حقیقت توحید کے عقیدے کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تمام کائنات کا پروردگار ہے، لہذا تنہا وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر دوسری آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، جس کے معنی ہے کہ سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے، اس میں اشارہ ہے رسالت کی طرف، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے تو اس رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں اندھیرے میں نہ چھوڑے، بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جس کے ذریعے انسان یہ سمجھ سکے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، کون سا کام کرنا چاہیے اور کس کام سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا تو کر دیا اور اس بھری ہوئی دنیا کے اندر تن تنہا بھیج دیا اور یہ نہ بتایا کہ اس دنیا میں اس کو کیا کرنا ہے اور کس طرح رہنا ہے، کون سا طریقہ رہنے کا بہتر ہے اور کون سا غلط ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہدایت نہ فرمائے تو یہ اس کی رحمت کا تقاضا نہیں۔ رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کوئی سلسلہ جاری کرے، اور وہی سلسلہ در حقیقت رسالت کا ہے، یعنی پیغمبروں کا، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نبوت اور رسالت کو رحمت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں آیا ہے کہ بہت سے کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا بعض دوسرے پیغمبروں کے بارے میں، پچھلی امتوں کے کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی انہی کو کیوں رسول بنایا گیا ہے، انہی کو پیغمبری کیوں دی گئی ہے، ہم میں سے کسی مشہور آدمی پر، ہم میں سے کسی مالدار آدمی پر وحی کیوں نہیں نازل ہوتی، ہمیں کیوں نہیں پیغمبر بنایا جاتا؟ تو اس کے جواب میں قرآن کریم نے ایک موقع پر سورہ صاد میں فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ یہ آیت ان کے کافروں کے اس قول کے جواب میں ہے کہ انزل علیہ الذکر من بیننا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ وحی کیا ہم سب لوگوں میں سے صرف انہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے اور انہی کا انتخاب کیا گیا ہے، ہمیں کیوں
اس وحی کے لیے منتخب نہیں کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد میں فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان لوگوں کے پاس ہیں رحمت کے خزانے کہ وہ جس کو چاہیں رحمت کے خزانے دیں اور جس سے چاہیں روک لیں؟ یہاں رحمت کا جو لفظ ہے وہ رسالت کے اور نبوت کے معنی میں آیا ہے کہ نبوت کی تقسیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ بندوں کا کام نہیں ہے کہ وہ تجویز کریں کہ فلاں کو پیغمبر بنایا جائے اور فلاں کو پیغمبر نہ بنایا جائے۔ بالکل یہی مضمون سورہ زخرف میں اسی قسم کے اعتراض کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، اور یہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب پروردگار کی رحمت یہ تقسیم کریں لوگوں میں؟ مراد یہ ہے کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کی تقسیم کرنے والے یہ ہوں اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے اور کس کو پیغمبر نہیں بنانا؟ اور اسی آیت کے آخر میں وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ فرمایا گیا کہ جو مال و دولت ہے اس کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور جب مال و دولت کی تقسیم اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو رحمت کی تقسیم یعنی نبوت کی تقسیم تو بطریق اولا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے، یہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ، یہاں پر بھی رحمت کا جو لفظ ہے وہ نبوت اور رسالت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن کریم نے کئی مقامات پر رحمت کو نبوت اور رسالت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یہ ایک لازمی تقاضا ہے کہ وہ بندوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجتا رہے اور ان پر وحی نازل کرتا رہے، اور اس وحی کے ذریعے باخبر ہو کر پیغمبر لوگوں کو بتائیں کہ کون سا عمل جائز کون سا ناجائز ہے، کس بات سے اللہ تعالیٰ راضی اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے الرحمن الرحیم کی آیت میں یہ دوسرا اشارہ پیغمبروں کی رسالت کے بارے میں بھی ہے، اور اس سے عقیدہ رسالت کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے۔ اور تیسری جو آیت ہے مالک یوم الدین، تو اس میں تو خاص طور پر روز جزا کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، تو اس میں اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت کی طرف واضح نہ صرف اشارہ بلکہ تصریح فرمائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس وقت کے مالک ہوں گے، لہذا اس آیت میں آخرت کا ذکر بھی ہے اور آخرت کی طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے، اور انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کرے۔ تو ان تین آیتوں میں جو سورہ فاتحہ کی بالکل ابتدائی تین آیتیں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے اسلام کے بنیادی تین عقیدوں توحید، رسالت اور آخرت تینوں کا بھی ذکر فرما دیا ہے اور ان کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، کیونکہ یہی عقیدے در حقیقت سارے دین کی بنیاد ہیں اور انہی کے اوپر تمام اسلام کے احکام گھومتے ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی بالکل ابتدا میں ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے اور پورے قرآن کریم کی تمہید بھی ہے۔ اب ان تین آیتوں کے بعد چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اس آیت کو پر غور کرنے کے لیے دو تین باتیں ذکر کرنا ضروری ہوگا۔